اب آپ نے ساری باتیں سنی، مجھے تو سب سے اس میں جو ریزولوشن یا ڈٹرمنیشن فوج کا نظر آیا وہ آخری جملے میں ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیول آف سیکیورٹی تھریٹ یا سیریسنس میں لیا جا رہا ہے۔ دوسرا، آج کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کی وہ ہماری ایکسکلوسیو خبر تھی کہ کیا بات چیت ہوئی آرمی چیف کی سیکیورٹی ورکشاپ کے لوگوں سے، پارٹیسپینٹس کے ساتھ، تو اس میں بڑا کلیئر ہے ان کا کہ نو برینر ہے بھائی، یہ تو ہونا ہے۔ اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اٹھایا کیوں ہے سپریم کورٹ نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو میں دیکھ رہا تھا آپ کی پٹیشن اور جو فیصل صدیقی صاحب کی پٹیشن ہے، ڈراسٹک ڈفرنس مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اڑا دیں، یہ مسئلہ اب ہوگا ہی نہیں، جبکہ کافی فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے اپنے کہ سویلینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب کی پٹیشن آرگیو کرتی ہے کہ ان ایکسٹریم کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی ایک بڑا لیٹ ڈاؤن پروسیجر کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ نے آج بات سن لی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، آپ سے میں نے شیئر کر لی بات آرمی چیف کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو آپ سٹرائک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ بالکل یہ کلیش تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اور اعتزاز صاحب اور یہ سارے مل کے ایسی لڑائی کروا دیں کہ بعد میں پتہ لگے کورٹس بھی فارغ، سارے ہی فارغ، صرف ملٹری کورٹس ہی بچی ہیں اور وہیں پہ ساری بات ہوگی؟ دیکھیں مالک، آئی تھنک اٹس اے سیڈ ڈے اگین فار آور کنٹری۔ میں تو ملک کی کہوں گا کہ اٹس اے سیڈ ڈے۔ دیکھیں، غصہ اپنی جگہ پر، جوش اپنی جگہ پر، لیکن ہوش مندی سے پھر بھی قومیں جو ہیں ایسے مرحلوں سے نبرد آزما ہوتی ہیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ آپ آئین پر چلیں، قانون کے مطابق چلیں۔ آپ کسی ایسی ایکسیجنسی پر بالکل ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کا، کسی نے بھی اس کو سراہا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی کبھی نہیں یہ کہا کہ ان کو جو ہے کیفر کردار۔ لیکن کھوسا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے کائنڈلی ایک بات بتائیے، جو یہ بات آرمی چیف نے بھی کی اپنی بریفنگ میں، جو یہ لوگ انہوں نے بھی آج بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اینڈ ہی آرگیوڈ، انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کیس کی بات نام نہیں لیا، لیکن وی نیو کہ انٹرنیشنل کورٹ میں تو جسٹس میں اسی کی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا وہاں سے بھی کوشر ڈکلیئر ہوا اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اپیلز ہوں گی، سویلین لائرز ہوں گے، پورا آپ کے پاس پروسیس ہوگا اپیل کا، سب کچھ، تو یہ تو فیئر ٹرائل ہی ہوگا۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ آئین کے تحت عدالتیں موجود ہیں، دہائیوں کے فیصلے موجود ہیں۔ کیا اتنا آسان ہے کہ سپریم کورٹ اڑا دے اس کو؟ مالک اڑائے گی اور اڑانا چاہیے، آپ اڑانے کی بات نہ کریں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے آئین پر عملداری کرنی ہے۔ آج کی بھی اگر آپ نے ساری بحث اور 2-3 دنوں کی اگر سنی ہو تو آپ پر یہ بڑا واضح مترشح ہو جانا چاہیے کہ آرٹیکل 175(3) کے نفاذ کے کمپلیٹ نفاذ کے بعد یہ بالکل ڈائیمیٹرکلی تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھیں، کوئی ایسی عدالت کو عدالت نہیں کہا جا سکتا جو عدالت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن سے ماورا ہو۔ لیکن کھوسا صاحب ایک چیز بتائیے، آپ بھی وہیں تھے، میں بھی وہیں تھا، میں 2 جملے کوٹ کرتا ہوں جو میں نے نوٹس میں لکھے ہوئے تھے۔ ایک پوائنٹ پہ چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو یاد ہے، کہا سلمان اکرم راجہ کو، انہوں نے کہا یار یہ جو سیف گارڈ والا پروسیس ہے، پاورز، اس کو وائڈن کرنے کی بات کرو، یہ وائی ری انوینٹ دا ویل، اور یہ تو اس میں فیصلے ہیں، اس میں ٹرائلز ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشڈ ہے۔ اور تو انہوں نے پھر راجہ سلمان اکرم نے کہا کہ سر ڈو یو وانٹ می ٹو فوکس آن سیف گارڈز فار سیویلینس؟ چیف جسٹس نے کہا یس۔ تو وہ تو اپنا مائنڈ دے رہی ہے عدالت کہ ہم سٹرائک ڈاؤن کرنے میں شاید وہ کین نہیں ہیں، ان کو کانسیکوینسز پتہ ہیں، تو وہ وایا میڈیا نہیں نکال رہی کورٹ۔
مالک اتنا تو مجھے الاؤنس دو نا کہ میں نہ صرف وکیل ہوں بلکہ تھرو آؤٹ موجود ہوں اور میری 50 سال کا اس میں ایکسپیرینس ہے. تھوڑا سا الاؤنس دے دیں. دیکھیں یہ انکویزیٹوریل اور پروبیٹو کویسچنز ہوتے ہیں لیکن اس سے جو بنیادی نقطہ ہے اس پر بڑا واضح ہے عدالت کا وہ جو ہے, اور اگر واضح نہ ہوتا تو آج جو ہے وفاق کی جانب سے اور وزیر اعظم کی جانب سے اعتراض نہ ہوتا بینچ پر اور ایک جج صاحب اس بنا پر ریکیوز نہ کرتے. کتنی یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے حرکت کی گئی ہے وفاق کی طرف سے کہ 2 دن پہلے جو ہے جب انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ کسی کو اعتراض ہو تو ابھی بتا دیں, لیکن اس وقت نہیں کیا گیا. سر یہ تو ڈیلینگ ٹیکٹک ہو سکتا ہے نا کہ بینچ توڑو تاکہ ڈیلے ہو, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. مالک ڈیلنگ نہیں مالک اٹ از ریٹن آن دا وال, اٹ از سو کرسٹل کلیئر دیٹ کوئی گنجائش نہیں ہے سیویلین کی ملٹری ایکٹ یا ملٹری کوڈ کے پاس. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے, محرم کے کیس میں انہوں نے کہا یہ میٹر آف پروسیجر نہیں ہے کہ ایک عدالت کے سے دوسری عدالت میں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کا جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ نہ تو ٹرینڈ ہوتا ہے, نہ وہ کوئی ضروری ہو کہ وکیل ہو یا وکالت سے آشنائی ہو, اسے قانون سے آشنائی ہو. ایک تو وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا ہے ٹو سٹ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر اور ایز اے جج. کھوسا صاحب ایک سیکنڈ, کائنڈلی ہولڈ یور تھاٹ دیر. میری بات ہو رہی تھی جیک برانچ کے لوگوں سے اور کچھ دن پہلے I was asking them the same thing. میں نے کہا یار وہ جوک میں ایک پرانی بات چلتی تھی کہ ملٹری کورٹس آر ٹو جسٹس واٹ ملٹری بینڈز آر ٹو میوزک. تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہمارے جو سے یہ آفیسرز ہیں یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہیں, اور آج ڈی جی ISPR نے بھی کہا کہ ہمارے 17 اسٹینڈنگ کورٹس ہیں, کوئی نئی نہیں بنی, یہ روٹین میں کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس کیسز چلے گئے ہیں. یہ تو آخر یہ تو ان کے ٹرینڈ لوگ ہی ہیں نا جو ججز ہیں. مالک یہی جو آپ نے کہا ہے کوٹ جو ہے دس ہیز بین کوٹڈ ان ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ 2015 سپریم کورٹ میں یہ کوٹڈ ہے, یہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان ہے راولپنڈی والا, یہ اس میں کوٹ ہوا ہے کہ اٹ از لائک میوزک. تو یہ معاف کیجئے گا کسی سٹینڈرڈ پر بھی, ایک تو آج آپ نے سنا ہم نے جو اظہار کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ملزم کہاں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے عدالت کہاں. چلے وہ تو کل آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی, کل تو وہ پتہ نہیں ہے فیملی سے ملنے, وہ تو گورنمنٹ نے وعدہ تو کیا ہے انہوں نے. میں نے کہا وہ تو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ چھوڑیں نا, دیکھیں وہ چھوڑیں مالک, آپ کو بھی پتہ ہے ہم آج سے نہیں ہم بھگتے آ رہے ہیں, یہ ایوب خان کے وقت سے ملٹری کورٹ وہ بھگتا ہے, ضیاء الحق کے ہم نے بھگتے ہیں کورٹ سے, ہم نے یہ کورٹ کہنا ہی مس نومر ہے. معاف کیجئے گا یہ ISPR کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, کبھی مہذب ممالک میں جہاں رول آف سر لاسٹ کویسچن بیفور ابھی اس راؤنڈ میں ایک سوال آپ سے, پھر میں فیصل کی طرف جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی جو آپ نے جملہ کہا کہ ان کو آج بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن کیا آج جو ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کیا وہ کلیئر میسیجنگ نہیں ہے؟ بیکاز the timing is very interesting. دیکھیں بالکل میسیجنگ ہے, اور میسیجنگ نہ سپریم کورٹ لے گی, نہ اس ملک کے وکلاء اس کو میسیجنگ ایکسیپٹ کریں گے, نہ ہی ملٹری مارشل لا لگے گا. مالک یہ بات دیکھیں ایسا نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اسی لیے میں نے کہا اٹس اے ویری سیڈ ڈے